وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما. سورة النصر اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ سورہ مبارکہ نزول کے اعتبار سے آخری سورہ مبارکہ ہے۔ یہ سورہ مبارکہ جب نازل ہوئی تو اس میں خوشخبری دے دی گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کو کہ اللہ کی مدد اور فتح مکہ ہو چکی ہے اور لوگ بڑے بڑے گروپس کی شکل میں اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اور اسلام اب لوگ جان چکے ہیں کہ اسلام ہی اللہ کا دین ہے اور اللہ کے نبی سچے اللہ کے نبی ہیں، اور اب اسلام کو قبول کیے بغیر آخرت میں نجات کا کوئی ذریعہ نہیں، اور سب لوگ جوک در جوک فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ جب نازل ہوئی تو کئی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم یہ بات سمجھ گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جو مقصد تھا دین اسلام کی دعوت کو پہنچانا، وہ پورا ہو چکا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری حصہ آ چکا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا وقت قریب آ چکا ہے، اور صحابہ اکرام اس بات کو سمجھ گئے۔ جیسے کہ بخاری میں ایک واقعہ درج ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما، جو عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، بہت نوجوان صحابی تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ مجھے بوڑھے بدری صحابہ کے ساتھ مجلس میں بٹھاتے تھے۔ صحابہ اکرام میں جو بدری صحابہ ہیں جنہوں نے بدر میں حصہ لیا ہے، ان میں کئی صحابہ ایسے تو جو بہت سینئر صحابہ تھے، السابقون میں سے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ تو بہت نوجوان تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کو ان بوڑھے بدری صحابہ کے ساتھ بٹھاتے تھے۔ تو اس پہ بعض بڑے جو صحابہ تھے انہوں نے اس بات پہ اعتراض کیا۔ اعتراض کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ان کو کیوں ہمارے ساتھ بٹھایا جا رہا ہے، بلکہ مقصد تو دیکھیں گے خیر ہی خیر تھی صحابہ اکرام میں، کیونکہ سب صحابہ کے بچے تھے اور سب یہ چاہتے تھے کہ سب بچے آگے بڑھیں دین میں۔ لیکن یہ خاص ایک عباس رضی اللہ عنہ کے جو بیٹے تھے عبداللہ بن عباس، ان کو ایک خاص مقام ملا، یعنی بڑے صحابہ کے ساتھ بٹھایا جاتا تھا مجلس میں۔ عمر رضی اللہ عنہ تو صحابہ نے عمر رضی اللہ عنہ کو فرمایا اسے آپ مجلس میں ہمارے ساتھ بٹھاتے ہیں اس جیسے تو ہمارے بھی بچے ہیں، تو وہ چاہتے تھے سب بچے آگے بڑھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اس کی وجہ تمہیں معلوم ہے۔ پھر انہوں نے ایک دن ابن عباس رضی اللہ عنہما کو بلایا اور انہی بوڑھے بدری صحابہ کے ساتھ بٹھایا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں سمجھ گیا کہ آپ نے آج مجھے انہیں دکھانے کے لیے بلایا ہے۔ پھر ان سے پوچھا، عمر رضی اللہ عنہ نے
جو صحابی تھے ان سے پوچھا اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے متعلق، اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح، یعنی سورۃ النصر. بعض لوگوں نے کہا کہ جب ہمیں مدد اور فتح حاصل ہوئی تو اللہ کی حمد اور اس سے استغفار کا ہمیں آیت میں حکم دیا گیا. کچھ لوگ خاموش رہے اور کوئی جواب نہیں دیا. پھر جب آپ نے مجھ سے پوچھا، یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہ کو پوچھا عنہما، کیا تمہارا بھی یہی خیال ہے؟ میں نے عرض کیا کہ نہیں. پوچھا پھر تمہاری کیا رائے ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی طرف اشارہ ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی چیز بتائی ہے اور فرمایا کہ جب اللہ کی مدد اور فتح آ پہنچی، یعنی پھر یہ آپ کی وفات کی علامت ہے، اس لیے آپ اپنے پروردگار کی پاکی و تعریف بیان کیجئے اور اس سے بخشش مانگا کیجئے، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اس پر کہا میں بھی وہی جانتا ہوں جو تم نے کہا. تو اس واقعے سے جو بخاری میں نقل ہے، اس سے کیا بات ثابت ہوئی؟ ایک تو ہمیں پتہ چلا کہ اس سورہ مبارکہ کے متعلق، اس کے نزول کے متعلق، اور دوسری بات اور اس کے کئی فوائد ہیں. ایک فائدہ سے یہ بھی حاصل ہوا کہ عالم جو ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جس کو علم دیا ہے، اس کی قدردانی کی جانی چاہیے. اس کی عمر کتنی بھی ہو، بہت بوڑھا نہ ہو، جوان ہو، چاہے چھوٹی عمر میں ہی اللہ تعالیٰ نے اگر اس کو علم دیا ہے تو اس کی قدردانی کرنی چاہیے. جیسے کہ عمر رضی اللہ عنہ، ابن عباس رضی اللہ عنہما جو کہ بہت چھوٹی عمر میں تھے، ان کے علم کی قدر کرتے تھے اور ان کو بڑے جو عالم صحابہ تھے ان کے ساتھ بٹھاتے تھے. تو اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ علم کی قدر ضروری ہے. اس کے لیے عمر اور نیشنلٹی اور زبان اور کلر اس کا کوئی معنی نہیں ہے جناب. جو علم جس کو اللہ نے دیا ہے اس کی قدر کرنی چاہیے اور اس کے علم سے فائدہ لینا چاہیے. سورۃ النصر جو ہے بہت ہی خوبصورت سورہ مبارکہ ہے اور ہم اس کی طرف جو ہے وہ چلتے ہیں گرامٹیکل انالیسس کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح. اذا جاء نصر اللہ والفتح. اس کے بارے میں ابھی ہم نے ریسنٹلی ہی پڑھا، معوذات جب ہم پڑھ رہے تھے سورۃ الفلق ہم نے پڑھی تو ہم نے اس کے بارے میں پڑھا کہ اس جو ہے وہ کیا کہلاتا ہے جی؟ اس کو کیا بولتے ہیں؟ کیا نام پڑھا ہم نے اس کا؟ شرطیہ.
ہاں جی، اذا شرطیہ ظرفیہ، اس کو کہتے ہیں جی ظرفیہ شرطیہ. اذا کا نام آپ یاد کر لیجئے، جب بھی اذا آپ دیکھیں تو اس کو بولیں ظرفیہ شرطیہ. ظرف کے لیے بھی آتا ہے، شرط کے لیے بھی آتا ہے. ٹھیک ہے جی. ایک پہچان آپ کو بتا دی گئی تھی کہ عموماً ظرف کے لیے آئے گا جب جملے کے درمیان میں آئے گا، اور جب جملے کے شروع میں آئے گا تو عموماً شرط کے لیے ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو اس کو ظرفیہ شرطیہ لے لیتے ہیں. یہاں پہ اگر ہم اس کو شرط کہہ دیں، ٹھیک ہے جی، حرف شرط، کیونکہ یہ جملے کے شروع میں ہے. اچھا، شرط کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے کہ جب شرط ہوتی ہے تو ایک، اب اس کے آگے جملہ شرط کے لیے آئے گا اور پھر آگے دوسرا جملہ جواب شرط. جواب شرط آئے گا. اچھا، آپ نے ایک اور چیز پڑھی تھی شرط کے بارے میں. اچھا، ہم نے جو پہلے حرف پڑھا تھا شرط کے لیے وہ کیا تھا؟ یاد ہے کسی کو؟ ہم نے شرط کے لیے جو حرف پڑھا تھا وہ تھا ان. ٹھیک ہے جی، ان. اور ان جو ہے وہ مضارع کو کیا کرتا ہے؟ جزم دے دیتا ہے. ٹھیک ہے جی، اخف کر دیتا ہے. لیکن اچھا، تو یہ شرط کے لیے جو ہے جب آتا ہے ان تو وہ مضارع کو کیا کرتا ہے؟ جزم دے دیتا ہے. اسی طرح اور بھی شرط کے لیے حروف ہیں جو یہی کام کرتے ہیں. تو اذا جو ہے اب ہم نے اس کو لیا تو شرط کے لیے، اذا شرطیہ، لیکن نوٹ کر لیجئے یہ عامل نہیں ہے. یعنی اگر یہ مضارع پہ آئے گا، ویسے تو یہاں ماضی ہے، ماضی ویسے ہی مبنی ہوتا ہے، اس میں کوئی چینج نہیں آتا، لیکن اگر یہ مضارع پہ بھی آئے تو غیر و جازم ہے، یعنی یہ جزم نہیں دیتا اذا جو ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی، آگے چلتے ہیں. جا ایک فعل ہے، فعل ماضی ہے. ٹھیک ہے جی. اس کا جو مادہ ہے وہ ہے جیم، یا اور حمزہ. جیم، یا اور حمزہ. جیم، یا اور حمزہ کو اگر باب بعد سے لایا جائے تو جیا، یج یا او، یج یی او، ضربا یضربو کے وزن سے. ٹھیک ہے جی. یا عین کلمے میں آ رہا ہے، کون سا غیر صحیح فعل ہے جی؟ یہ اجوف. اجوف. تو اجوف کی تبدیلیوں کے بعد صیغہ تیار کیا ہو جائے گا؟ جاء جا. یجیء. ٹھیک ہے جی، ماشاء اللہ. جا، وہ اجوف کی جو تبدیلیاں ہیں وہ کر دیں گے تو یہ ہو جائے گا جا، یہ ٹرانسفر ہو جائے گا اور یہ جی او. جا یا جی او. اب دیکھیں، جا فعل ماضی کا پہلا صیغہ ہے جو اس آئے مبارکہ میں آیا ہے. جا ماضی، فعل ماضی ہے، واحد مذکر غائب ہے. ٹھیک ہے جی، واحد مذکر غائب پہلا ہی صیغہ ہے. اور اس کا فاعل جو ہے وہ ابھی ہم نہیں کنفرم کر سکتے کیونکہ یہ پہلا ہی صیغہ ہے. پہلا چوتھا صیغہ جب ہوتا ہے تو آگے ہم دیکھتے ہیں کیا کوئی اسم حالت رفع میں ہے. اگر ہو تو وہ اس کا فاعل ہوتا ہے، نہیں تو پھر ہوا کی ضمیر کو اس میں ہی ہم فاعل مان لیتے ہیں. آگے چلتے ذرا. نصر ایک اسم ہے، اعراب ہلکی ہے، ال بھی نہیں ہے، تو کیا بنے گا؟ مضاف ہونے گا. مضاف بن جائے گا جی. ٹھیک ہے جی. لفظ جلالہ مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ مل کر جو ہے مرکب اضافی بنا. اور نصر، نصرو حالت، اعرابی حالت کون سی ہے اس اسم کی؟ رفع. رفع. ٹھیک ہے جی. تو رفع ہے تو پھر یہ کیا اسٹیٹس ملے گا اس کو؟ اب فعل کے بعد آ رہا ہے رفع میں اسم تو فاعل کا اسٹیٹس ملے گا. لیکن ابھی اس کو ہم فاعل نہیں بناتے کیونکہ آگے ہمیں ایک معطوف مل گیا ہے. ٹھیک ہے جی. اور آگے جو معطوف، عطف اور معطوف ہے. اچھا، میں نے پچھلی کلاس میں بھی اس نقطے پہ روشنی ڈالی تھی اور اس کو نوٹ کر لیجئے کہ جو عطف اور معطوف ہوتے ہیں نا ان کا اعراب سیم ہوتا ہے. یہ ضروری ہے جی، عطف اور معطوف کا اعراب سیم ہوتا ہے، ورنہ وہ عطف معطوف نہیں بنیں گے اگر ان کا اعراب سیم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو الفتح بھی جو ہے وہ رفع میں ہے تو یہ واو تو عطف ہے. ٹھیک ہے جی. واو عاطفہ ہے، معطوف ہو گیا الفتح. اور نصر اللہ معطوف الیہ یا معطوف علیہ بنا، اور یہ پورا ملا کے آپ فاعل بنا دیں گے فعل جاء کا. ٹھیک ہے جی. یہ پورا ملا کے ہم کیا بنائیں گے؟ فعل جاء کا فاعل. تو یہ جملہ فعلیہ ہو گیا.
پورا فعل ماضی اور فاعل مل کے بنا جملہ فعلیہ. بہت آسان جملہ فعلیہ ہے. اچھا اب شرط کے بعد جملہ آئے گا ایک شرط کے لیے اور پھر آگے جواب شرط ملے گا. تو یہ جملہ فعلیہ شرط بنا, لیکن ابھی شرط پوری نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی, شرط پوری کیوں نہیں ہوئی ہے؟ کیونکہ جب ہم اگلی آیہ مبارکہ کو دیکھ رہے ہیں تو ورأیت واو سے شروع ہو رہی, یعنی عطف سے شروع ہو رہی, یعنی ابھی شرط کنٹینیو ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی, شرط ابھی اگلی آیہ مبارکہ میں بھی کنٹینیو ہو رہی ہے. تو اگلی آیہ مبارکہ میں جو واو آئے گا وہ عطف ہو جائے گا, اور اس کے آگے پھر دیکھیں گے کیا جملہ ہوگا. وہ جو دوسرا جملہ ہوگا وہ اس جملہ جو پہلا جملہ فعلیہ ہے اس کو ہم جملہ فعلیہ 1 کہہ سکتے ہیں. تو یہاں پہ دوسری آیہ مبارکہ میں جو جملہ فعلیہ 2 ہوگا یہ دونوں مل کر جو ہے وہ شرط بن جائیں گے اذا کے لیے. ٹھیک ہو گیا جی, عطف معطوف ہو کر. تو اس طرح سے شرط بنے گی اور پھر آگے ہمیں جواب شرط دیکھنا ہوگا. صحیح ہے جی. چلیں جی, یہ سلائیڈ نمبر 1. اس انالیسز میں سلائیڈ نمبر 1 کے کسی ساتھی کا کوئی سوال ہے جناب تو پوچھ لیجیے. یس کمال. ڈن. اوکے. جب آ گئی اللہ کی مدد اور فتح, ٹھیک ہے جی, فتح, اللہ کی مدد مسلمانوں کو جب پہنچ گئی اور دین اسلام اور مسلمان کفار پر غالب ہو گئے, اور فتح سے مراد فتح مکہ ہے کہ جب مکہ فتح ہو گیا. یہاں پہ دیکھیے فتح ہے نا, تو یہ فتح ہم پڑھتے ہیں سورۃ النصر میں, اذا جاء نصر اللہ والفتح. فتح نہیں کہتے, فتح ہم اردو میں کہہ دیتے فتح, جیت, کامیابی. ٹھیک ہے جی, لیکن عربی میں یہ فتح ہے, فتح. تو جو 26ویں سپارے میں سورت ہے نا, سورۃ محمد کے بعد, اس کا نام بھی سورۃ الفتح ہی ہے. اس کا نام کیا ہے؟ سورۃ الفتح. انا فتحنا لک فتحا مبینا. ٹھیک ہے, جو سورۃ الفتح ہے اس کا نام. تو اس کو اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں سورۃ الفتح, تو وہ نام اس کا صحیح نہیں ہے, سورۃ الفتح ہی ہے, وہ تا سکون کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. ٹھیک ہے جی. تو واو عطف ہے, شرط کنٹینیو ہو رہی ہے. رأیتا فعل ماضی ہے اور تا آ رہا ہے اس میں, یعنی متکلم نہیں, حاضر کا واحد مذکر کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے جی. مادہ ہے را, حمزہ اور یا, دیکھنا, را حمزہ اور یا, اور باب فا سے آتا ہے یہ, تو را یا یر آ یو, را یا یر آیو. اچھا اب اس میں تبدیلی کون سی آئے گی؟ اب اگر اس کا ہم غور کریں تو یہ محموز بھی ہے, اس میں حمزہ بھی ہے, درمیان میں ہے, اور یا بھی ہے اس میں آخر میں, تو یہ ناقص بھی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. یہ ناقص بھی ہے کیونکہ اس میں حرف علت یا لام کرنے کی جگہ ہے. حرف علت متحرک ما قبل فتحہ یا ہو تو الف مکسورہ منتی رہا, ماضی تو تیار ہو گیا. ٹھیک ہے جی. اور ناقص میں ہمیں پتا ہے ویسے ہی کہ 5
صیغے کے بعد تبدیلی نہیں آتی. تو یہ تو 7واں صیغہ ہے تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. تو اس کو اگر ہم فتحتا، ٹھیک ہے جی، فتح، فتحا، فتحو، فتحت، فتحت، فتحنا، فتحتا، اس کے وزن پہ ڈالیں تو بنے گا رعیتا. تو صیغہ تو تیار ہے. صحیح جی، صیغہ تیار ہے کیونکہ ناقص میں ہم جانتے ہیں ماضی میں 5ویں صیغے کے بعد تبدیلی نہیں آتی اور دوسرے میں بھی نہیں آتی. تو رعیتا فتحتا کے وزن پہ تیار ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہے. لیکن آپ کی روشنی میں آپ کی نظر مضارع کی طرف ڈالنا چاہتا ہوں کیونکہ اس میں مضارع میں خاص طریقے سے یہ صیغہ بنتا ہے اور ہمیں قرآن میں یہ صیغہ بھی کئی دفعہ ملا ہے مضارع کا. تو یرعیو جو ہے اگر اس میں ہم ناقص کی تبدیلی کریں تو ہوتا یہ ہے کہ حرف علت متحرک ما قبل فتح تو الف مکسورہ میں چینج ہو جائے. صحیح ہے، یعنی یہ یا حمزہ جو ہے اس پہ الف مکسورہ آ جائے یعنی یرعا. لیکن صیغہ یہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی، صیغہ یہ نہیں بنتا. اس میں خاص تبدیلی ہوتی ہے کہ حرف علت جو حمزہ ہے نا وہ اپنی حرکت کو ٹرانسفر کرتا ہے اور خود ڈراپ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، خاص ہے اس مادے کے لیے. ٹھیک ہے جی، مضارع میں ٹرانسفر کرے گا. اب تب را ہوگی اور یہ اب تبدیلی ہوگی جی ناقص کی حرف علت متحرک ما قبل فتح الف مکسورہ یارا، یہ صیغہ بنتا ہے یارا. ٹھیک ہے جی، اس میں حمزہ ڈراپ ہو جاتا ہے حرکت ٹرانسفر کر کے. نوٹ کر لیجیے اس کو کیونکہ یہ کئی بار ملے گا آپ کو. یارا، اس نے دیکھا، وہ دیکھتا ہے، وہ دیکھے گا. تارا، ٹھیک ہے جی، تو دیکھتا ہے، تو دیکھے گا. تو رائیتا فعل ماضی ہے. ٹھیک ہے جی، کون سا صیغہ ہے؟ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے جی، سیکنڈ پرسن. رائیتا، تو نے دیکھا، فعل ماضی واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے. اس کا فاعل کیا آگے آ سکتا ہے؟ نہیں نہیں سر، انتا ہے اس کا فائل. ہرگز بھی نہیں آ 7واں سے. سکتا. ٹھیک ہے جی، ہرگز بھی نہیں آ سکتا کیونکہ پہلا چوتھے صیغے کے علاوہ فاعل اس کے اندر ہی موجود ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، اس کے اندر فاعل موجود ہے. الناسا کیا ہو جائے گا جناب فعل کے لیے؟ مفعول. مفعول ہو جائے گا، نصب میں ہے. ٹھیک ہو گیا جی، مفعول ہو گیا. اب آگے دوبارہ ایک جملہ شروع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی، یدخلون. یدخلون جملہ فعلیہ ہے، سب جانتے ہیں، بہت آسان صیغہ ہے. دال خا لام سے دخلا بام نون سے یدخلو بام نون سے. ٹھیک ہے، دخلا یدخلو بام نون سے، اس سے یدخلو یدخلانی یدخلون. تو جمع مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے جی. ٹھیک ہے جی، اور اس کا جو فاعل ہے وہ بھی لازمن اس کے اندر ہی موجود ہے. یہ تیسرا صیغہ ہے اور وہ کیا ہے؟ ہم، وہ داخل ہوتے ہیں یا وہ داخل ہوں گے. یدخلون. مجھے یہ یرا کی پوری ڈائی ہو سکتی ہے مینس یرا یہ کیسے بنے؟ یرا پھر آگے پوری ہاں، گردان گردن کی بات کر رہا جی. ہوں. ہاں ٹھیک ہے، کیونکہ میں یہ بہت انشاءاللہ سارا اس آتا کو ہے نا قرآن میں، کیونکہ ترا بھی جی جی آتا ہے، ترانی بھی آتا ہے، تو وہ ایک بار کلیئر بالکل ہو جائے تو اچھا ہے. بالکل بالکل. ترانی میں تو آگے یا جو ہے نا وہ مفعول ہے کہ ترانی تو مجھے دیکھتا ہے، لن ترانی تو ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکے گا. میں انشاءاللہ بھیج دوں گا آپ کو اس کو پوری گردان. ٹھیک ہے جی، گروپ میں. فائل ہم، فی جو ہے وہ حرف جارہ ہے. دین اللہ، اللہ کا دین مرکب اضافی ہے اور یہ پورا مجرور ہو جائے گا مل کے. حرف جارہ اور مجرور یہ متعلق بنے گا. ٹھیک ہے جی، فعل کا یدخلون فعل کا متعلق ہو جائے گا. اب یہ پورا بنا جملہ فعلیہ، فعل فاعل اور متعلق سے مل کر یہ پورا بنا جملہ فعلیہ. اب اس جملہ فعلیہ کو کیا بنائیں گے جی؟ آپ مجھے بتائیے. دیکھیے یہ ہم نے پچھلی کلاس میں ڈسکس کیا تھا. دیکھیے جی سر، حال میں بتاؤں. بنے گا سر. ہاں جی، حال بنے گا.
ہم نے کہا تھا ایک چھوٹا سا ہم نے یہاں نوٹ لکھا تھا, ہم نے کہا تھا اگر نکرہ کے بعد, اس میں نکرہ کے بعد جملہ یا مرکب جاری آ جائے تو عموماً, ہمیشہ نہیں آپ بنائیں گے, عموماً جنرلی وہ اس کی صفت بنتا ہے. اور اگر معرفہ کے بعد الناس, معرفہ ہے نا الناس, اس کے بعد اگر جملہ, دیکھیں جی جملہ فعلیہ آ گیا, یدخلون فی دین اللہ, پورا جملہ فعلیہ ہے. تو اگر جملہ آ جائے یا مرکب جاری آ جائے معرفہ کے بعد تو پھر وہ حال بن جائے گا, کس کا؟ اس معرفہ کا. ٹھیک ہے جی, تو آپ اس کو حال بنا دیں گے الناس کا. ٹھیک ہے جی, یہ جو مفعول ہے نا ان کا حال ہوگا. وَرَأَيْتَ النَّاسَ, اور آپ دیکھیں لوگوں کو, اے نبی آپ دیکھیں لوگوں کو کس حال میں؟ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ, کہ وہ داخل ہو رہے ہیں, کہ وہ داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں. ٹھیک ہے جی, اس حال میں دیکھیں کہ وہ داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں. ٹھیک ہو گیا جی, تو یدخلون فی دین اللہ حال ہو گیا. پورے جملہ جو ہے حال بنائیں. ٹھیک ہے جی, تو نوٹ کر لیجئے حال اس میں مفرد بھی ہو سکتا ہے یعنی سنگولر اسم, اور پورا جملہ چاہے وہ جملہ فعلیہ ہو جملہ اسمیہ ہو وہ بھی حال بن کے آ سکتا ہے, جیسے کہ آپ کے سامنے ابھی آیا جملہ فعلیہ. اچھا جی, اب آگے چلے تو آگے افواجن, یہ بھی آپ کو نصب میں نظر آ گیا. ٹھیک ہے جی, اب یہاں پہ آپ دیکھیے یہ نصب میں, اس کے نصب میں آنے کی کیا وجہ ہے. ٹھیک ہے جی, تو اس کے جب آپ نصب کے چارٹ پہ نظر ڈالیں گے تو یہ بھی حال ہی ہے. ٹھیک ہے جی, یہ بھی حال ہی ہے جس وجہ سے یہ نصب میں آئے, کیونکہ مفعول تو ہے نہیں یہ, اور بھی کوئی ریزن نہیں ہے اس کی نصب میں ہونے کی. اور اگر آپ اس کے معنی کے اعتبار سے بھی دیکھیں, یدخلون فی دین اللہ, وہ داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں, کس حال میں؟ فوج در فوج. ٹھیک ہے جی, تو یہ بھی حال ہی ہے. اب یہ حال کس کا ہے؟ ٹھیک ہے جی, کیونکہ یدخلون فی دین اللہ, یہ پورا جملہ فعلیہ بنا کے آپ نے حال بنایا الناس کا, لوگوں کا. یہ کس کا حال بنے گا افواجن؟ یہ بنے گا جی ہم کا. کون سا ہم؟ یہ والا ہم. ٹھیک ہے جی, یہ والا ہم جو ہے, یعنی یدخلون جو فعل ہے آپ نے اس کا فاعل ہم مانا تھا نا, وہ داخل ہو رہے ہیں. اب وہ جو داخل ہو رہے ہیں, جو فاعل ہے یدخلون کا, ٹھیک ہے جی, جو فاعل ہے یدخلون کا, ان کا حال ہے کہ وہ کس حال میں داخل ہو رہے ہیں؟ فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی, تو اس میں مفرد بھی حال کے طور پہ آپ کے سامنے آ گیا, یعنی سنگولر اسم آئسولیٹڈ اکیلا, اور پورا جملہ بھی آپ کے سامنے حال کے طور پہ آ گیا اس آیت مبارکہ میں. ٹھیک ہے جی, تو حال کی بہترین مثال آپ کو ملی اس آیت مبارکہ میں. اب یہ دیکھیے پورا جملہ فعلیہ, فعل اپنے فاعل مفعول اور اپنے حال کے ساتھ مل کر, ٹھیک ہے جی, یہ معطوف ہو گیا پچھلی آیت مبارکہ. ٹھیک ہو گیا جی, یہ پچھلی آیت مبارکہ پہ معطوف ہو گیا آیت نمبر 1 پہ, اور یہ آیت نمبر 1 کے ساتھ مل کے اب بن گیا شرط, کس کے لیے؟ اذا کے لیے, جو شروع میں آیا تھا. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا, جب آ گئی اللہ کی مدد اور فتح, اور آپ نے دیکھا لوگوں کو کہ وہ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں فوج در فوج. اب یہ شرط ہو گئی. ٹھیک ہے جی, اب آگے جواب شرط آئے گا کہ جب یہ ہو جائے, اور جب یہ ہو جائے, اور جب آپ نے دیکھا لوگوں کو, جب اللہ کی مدد آ گئی اور فتح آ گئی اور آپ نے دیکھا لوگوں کو کہ وہ داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں فوج در فوج, تو اب کیا کرنا ہے؟ وہ جواب شرط ہے جو اگلی آیت مبارکہ میں آیا ہے, اور جواب شرط کو جزا بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی, تو آئیے اگلی آیت
کی طرف ہم اچھا چلتے موہین بھائی، ہیں. ایک یہاں سوال تھا، جی جی. یہ افواجہ جو حال بنا، یہ کیا اسم ہے، کیا چیز ہے یہ جمع مکسر ہے، کیا ہے یہ؟ اسم ہے نا. اسم فوج ہے نا؟ جو ہے، فوجن جو ہے وہ اس کا جمع ہو جائے گا، یعنی یہ جماعت الجمع ہے اس کو بولتے ہیں. ٹھیک ہے، فوج بھی ایک اس میں جمع ہے، یعنی جیسے قوم ہوتی ہے نا. ٹھیک ہے جی. اب قوم جو ہے وہ لوگوں کی ایک جمع ہے، لیکن وہ اسم الجمع ہے، اور اس کی بھی ایک جمع بن جائے گی اقوام. اس طرح فوج جو ہے وہ جمع ہے، اس میں کثیر تعداد ہوتی ہے، اسم الجمع ہے، لیکن اس کی بھی جماعت الجمع جو ہے وہ بنے گی افواجن. فوجوں کی بھی جمع، کئی فوجیں. ٹھیک ہے جی، یعنی کئی گروپس. اچھا تو اس میں جی ہاں جی، جی، افواجن حال افواجن ہمیشہ، افواجن. اچھا یہ نسب میں ہی رہے گا، کریکٹ؟ حال ہمیشہ نسب میں ہوتا ہے، کریکٹ؟ یس، حال ہمیشہ نہ سمجھا ہے، آلویز. اس لیے یہاں پہ زبر ہے، اس لیے یہاں زبر اس لیے جیم کے بالکل اوپر. بالکل بالکل. افواجن افواجن افواجن، رفع نصب جر، اور حال ہے اس لیے حال ہمیشہ نصب میں آتا ہے، منصوبات میں ہے، تو اس وجہ سے یہ حالت نصب میں ہے. سر آپ نے ایک ٹھیک ذو ہے جی. الحال بتایا تھا، وہ اس میں کیا مفعول بنے گا؟ تو الناس، پھر سے کہیے سر. آپ نے جو ایک ذو الحال بتایا تھا، الناس جو مفعول ہے وہ ذو الحال کہلائے گا. بالکل بالکل، وہ ذو الحال ہوگا، کریکٹ. یس، آپ لکھ سکتے ہیں کہ مفعول جو ہے یہ ذو الحال ہو جائے گا، یعنی جس کا حال بتایا جا رہا ہے. اور یہاں پہ جو ہے ہم جو ہے یہ ذو الحال ہو جائے گا، کریکٹ. یس کمانڈر. اوکے جی جناب، اور کسی ساتھی کا کوئی سوال ہے؟ تو سر اس کو ذوالحال اور حال کو کنیکٹ کرنے کے لیے ضمیر جو ہے اس کا ہونا لازمی ہے، اور وہ ضمیر جو ہے اس کی مطابقت بھی ہونا لازمی ہے. یعنی کہ اگر جیسے جمع کا صیغہ تھا تو اس میں ہم جو ہے وہ ضمیر ہے، اسی طرح یہ یس کنیکٹ ہو رہی ہے الناس سے، الناس جو ہے وہ بھی جمع ہے. ایسی ہی ہے سر یہ؟ بالکل، کیونکہ حال جو ہے نا وہ ذوالحال کا ہوتا ہے، اور ذوالحال جو ہے اس کا حال بتایا جاتا ہے، تو اسی کے جو بیلنس ہے اسی اعتبار سے اس کا لایا جاتا ہے، کہ جو اگر ذوالحال پلورل ہے تو ان کا حال بھی بتایا جائے گا پلورل میں، اور اگر سنگولر ہے تو ان کا حال بھی سنگولر میں بتایا جائے گا، اور ان کا جو وہ ہے جنس اس کا بھی خیال رکھا جائے گا. تو تیسری آئے مبارکہ فسبح بحمد ربک استغفر. انه کان توابا. تو جناب یہ سورہ مبارکہ بھی 3 آیات پر مشتمل ہے، اور یہ قرآن کریم میں 3 سورہ ہیں سورہ مبارکہ جو 3 آیات پر مشتمل ہے. سب سے پہلے ہمارے پاس سورۃ النصر آئی، اس سے پہلے سورۃ الکوثر، اور اس سے پہلے سورۃ العصر. سورۃ العصر، سورۃ الکوثر اور سورۃ النصر جو ہے 3 آیات پر مشتمل ہے. آیات کے اعتبار سے سب سے چھوٹی سورہ جو 3 قرآن پاک میں ہے. اب اس آیت مبارکہ میں 2 جملے ہیں، جیسے کہ آپ کو جیم سے پتہ بھی چل رہا ہے کہ یہاں پہ وقت کرنا چاہیے، اگر نہیں بھی کریں تو حرج نہیں ہے. فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. اب یہ فا جو ہے اس کو
اس کے کئی نام ہیں، ٹھیک ہے جی. فا جو ہے اس کے کئی نام ہیں. اس کو فا واقعہ فی جواب شرط بھی کہا جا سکتا ہے کہ فا یہ جواب شرط کے لیے آیا ہے کہ شرط آئی ہے تو آگے جواب آ رہا ہے اس کا. اس کو فا جزائیہ بھی کہتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جواب شرط کو جزا بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی. تو آپ اس کو فا جزائیہ کہہ سکتے ہیں، فا واقعہ فی جواب شرط کہہ سکتے ہیں، فا رابطہ بھی اس کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی. جواب شرط کے لیے آتا ہے. تو اب سوال یہ ہے کیا ہر جواب شرط سے پہلے فا آئے گا؟ تو اس کا آنسر ہے نہیں، ہر جواب شرط سے پہلے ضروری نہیں ہے فا آئے، لیکن زیادہ تر تقریباً ہمیشہ جب جواب شرط فعل امر کی صورت میں ہو یا جملہ اسمیہ کی صورت میں ہو تو فا لازماً آ جاتا ہے، ٹھیک ہے جی. لیکن اگر جواب شرط جملہ فعلیہ کی صورت میں ہو تو پھر کبھی فا آتا ہے کبھی فا نہیں آتا. تو اب یہاں پہ دیکھیے فا آیا ہے اور آگے سبح جو ہے وہ فعل امر ہے. کیسے بنا ہے یہ فعل امر؟ سین سین با اور ہا. جی سین با اور ہا، اور اگر اس کو باب تفعیل سے لے آئیں آپ سبح یسبح. فعل یفعل کے وزن پہ سبح یسبح، یسبح سے تسبح تو تسبیح کرتا ہے، اور تسبح سے اگر امر بنانا ہو ٹھیک ہے جی جزم علامت مضارع ڈراپ سبح، اور امر تیار ہے، اب حمزہ کی ضرورت نہیں حمزۃ الوصل کی کیونکہ پڑھا جا رہا ہے سبح. سبح تو تسبیح کر، تو سبح جو ہے وہ فعل امر ہو گیا، اور اس کا فاعل جو ہے وہ انتا ہے جو اس کے اندر ہی موجود ہے، ٹھیک ہے جی. فعل امر اور اس کا فاعل انتا اس کے اندر موجود ہے. حمدی ربی کا، حمدو ربی کا، حمدو حمدن ایک اسم ہے جو مضاف بن رہا ہے، اعراب ہلکی ہے، البی نہیں ہے. ربی مضاف الیہ ہے اور ربی کا بھی مرکب اضافی ہے، تو یہ پیچیدہ مرکب اضافی بنا، ٹھیک ہے جی. تو مضاف ربی مضاف الیہ اور پھر یہ مضاف بھی ہے اور کا جو ہے وہ مضاف الیہ. تو یہ حمدی ربی کا، آپ کے رب کی ہم، آپ کے رب کی ہم، پیچیدہ مرکب اضافی، با جا رہا ہے، ٹھیک ہے جی. تو یہ پورا مجرور ہو گیا. اب فعل امر کے بعد فعل امر اور فاعل آیا ہے، اس کے بعد مرکب جاری آ رہا ہے. تو مرکب جاری کیا بنتا ہے جناب؟ متعلق. متعلق. یہاں جملہ فعلیہ ہے تو فعل کا متعلق ہو جائے گا. واو جو ہے وہ عطف ہے، اور آگے ایک اور فعل امر آ رہا ہے، ٹھیک ہے جی. استغفر تو بخشش طلب کر. مادہ ہے غین فا اور را، اور باب ہے استفعال جس میں طلب کرنے کا مفہوم ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی. یہاں پہ توبہ طلب کرنا ہے، بخشش طلب کرنا ہے. استفعال، استفعل یستفعلو، ٹھیک ہے جی. تو اس کا جو مضارع بنے گا وہ بنے گا یس تغفرو، یس تغفرو. حاضر کا صیغہ ہوگا تستغفرو، تو بخشش طلب کرتا ہے، تو بخشش طلب کرے گا. اور اگر امر بنانا ہو تو جزم اخف علامت مضارع ڈراپ، پڑھا نہیں جا رہا کیونکہ سین کے اوپر سکون ہے تو حمزۃ الوصل آئے گا، ٹھیک ہے جی. حمزۃ الوصل آئے گا، حرکت کون سی آئے گی؟ زیر آئے گا سر، زیر آئے گی، ٹھیک ہے جی. جو غین فا را، کیونکہ جو عین کلمہ ہے اس پہ زیر ہے تو زیر آئے گی. استغفر تو بخشش طلب کر، تو ٹھیک ہے جی.
تو استغفر اور حمزۃ الوصل جب پیچھے ملا کے پڑھا جاتا ہے تو لکھا رہتا ہے، پڑھا نہیں جاتا، تو واستغفر اور آپ توبہ کیجئے اور آپ بخشش طلب کیجئے. ہو مفعول ہو گیا اس سے، اللہ سے، اپنے رب سے. تو استغفر جو ہے وہ فعل امر ہوا، ٹھیک ہے جی، اس کا فاعل انت اسی کے اندر موجود ہے، ہو اس کا مفعول ہو گیا. تو فعل اپنے فاعل اور مفعول کے ساتھ مل کے بنا معطوف، ٹھیک ہے جی. جو پہلا فعل امر ہے وہ معطوف الیہ ہو گیا، اور عطف اور معطوف مل کر جو ہے وہ فا جزائیہ کے بعد جواب شرط ہو گئے اذا کے لیے، ٹھیک ہے جی. جواب شرط ہو گئے اذا کے لیے. اذا سے شرط شروع ہوئی تھی، اس کے بعد 2 آیات میں شرط آئی، اور پھر تیسری آیت کے اس حصے تک جواب شرط مکمل ہو گئی. تو اب جواب شرط ہے کہ جب اللہ کی مدد اور فتح آ گئی اور آپ نے دیکھا کہ لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، بس اللہ کی تسبیح کیجئے اس کے حمد کے ساتھ، بس اپنے رب کی تسبیح کیجئے اس کے حمد کے ساتھ، اور اس سے بخشش طلب کیجئے. انہ کان توابا، یقیناً وہ بہت توبہ کو قبول کرنے والا ہے. آگے اگلا حصہ انا حرف تاکید ہے، اس کا ایک اور نام ہم نے پڑھا ہے مشبہ بالفعل، ٹھیک ہے جی. حرف تاکید ہے، ہو جو ہے وہ انا جب بھی آئے گا تو آگے اس کا ایک اسم ہوگا، ایک اس کی خبر ہوگی. انا کا اسم ہمیشہ حالت نصب میں نصب میں ہوگا، ٹھیک ہے جی. تو ہو جو ہے وہ نصب والی ضمیر، ہم جانتے ہیں کہ ہوا جب انا اس پہ آتا ہے تو وہ نصب والی ہو جاتی ہے، اور ہوا سے وہ ہو ہو جاتی ہے، اٹیچ ضمیر ہے، اسم انا ہو گیا، ٹھیک ہے جی. اب آگے ہمیں خبر و انا ڈھونڈنی ہے. آگے چلے تو کانا ملا، کانا فعل ناقص ہے اور اس کو ہم نے کئی بار بنایا ہے، کاف واو نون مادہ ہے، کوانا یکون باب نون سے اجوف کی تبدیلی کے بعد کانا یکون. انا جب آتا ہے تو اس کا بھی ایک اسم اور ایک خبر ہوتا ہے، کانا جب آتا ہے اس کا بھی ایک اسم اور ایک خبر ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی. اور انا کے برعکس جو کانا کی خبر ہے وہ نصب میں ہوتی ہے. انا کا اسم نصب میں ہوتا ہے اور کانا کی خبر جو ہے وہ نصب میں ہوتی ہے، ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ توابن جو ہے ہمیں نصب میں نظر آ رہا ہے، تو یہ کانا کی خبر ہوگی، ٹھیک ہے، یہ خبر و کانا ہوگی. تو اب کانا کا اسم کہاں ہوگا جناب؟ ہوا سر کانا کیا ٹھیک ہے جی، اس کے اندر ہی موجود ہے، کیونکہ ہمیں پتا ہے کانا ایک فعل ہے، فعل ناقص ہے، تو ہر فعل کے اندر ایک ضمیر چھپی ہوتی ہے، اور کانا پہلا ہی صیغہ ہے، تو اس میں جو ہوا ہے وہ اس کا اسم و کانا ہے جو اس کے اندر ہی موجود ہے. تو اس میں فعل ناقص کانا اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کے کیا بنے گا؟ ہمیں انا کا اسم مل گیا تھا، اب خبر ہمیں چاہیے تھی، تو پورے جملہ فعلیہ کی صورت میں یہ خبر و انا ہو گئی. انا اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کے جملہ اسمیہ ہو گیا، ٹھیک ہے جی، یہ جملہ اسمیہ ہو گیا. انہو کانا توابن، یقیناً وہ بہت بخشنے والا ہے، یقیناً وہ بہت بخشنے والا ہے. اب دیکھیے میں بہت بخشنے والا جو کہہ رہا ہوں اس کا ترجمہ کس وجہ سے کر رہا ہوں میں؟ توابن کی وجہ سے سر مبالغے کا صیغہ ہے. توابن کی وجہ سے، ماشاء اللہ، ٹھیک ہے جی، کیونکہ وہ مبالغے کا صیغہ ہے. مبالغہ جو ہے اس کے کئی اوزان ہیں، اور توابن جو ہے نا فعال کے وزن پہ ہے، ٹھیک ہے جی. توابن جو ہے وہ فعال کے وزن پہ، ٹھیک ہے جی. فعال، تو اس کا مادہ ہمیں پتہ ہے توابن کا، تا
تابا یتوبو، تاوابا، ٹھیک ہے جی، تاوابا اس کا مادہ ہے، تو اگر فعالن کے وزن پہ ڈالیں تو توابن، ٹھیک ہے جی، توابن، 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 ٹھیک ہے جی، فعالن کے وزن سے توابن، توابن، صحیح ہے جی۔ اب یہاں پہ نصب میں کس وجہ سے؟ کیونکہ کانا کی خبر ہے، اور کانا کی خبر ہمیشہ حالت نصب میں ہوتی ہے، تو اس لیے توابن، بہت توبہ قبول کرنے والا۔ اچھا، یہ جو تابا یتوبو ہے، یعنی توابا سے یہ اجوف ہے، اور سے جو صیغہ تیار ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ تابا یتوبو، ٹھیک ہے جی، اجوف کی تبدیلیوں کے بعد تابا یتوبو، تابا یتوبو۔ تابا جو فعل ہے یہ بخشش طلب کرنے کے لیے آتا ہے، اور یہ توبہ قبول کرنے کے لیے بھی آتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ فرق کیا ہے کہ جب تابا الیہ ہوگا، الیہ کی پریپوزیشن کے ساتھ آئے گا، ٹھیک ہے جی، الہ کی پریپوزیشن کے ساتھ جو حرف جارہ ہے، تو اس کا مطلب ہے بندے کا اپنے رب سے توبہ کرنا، تابا الیہ۔ جیسے ہم دعا پڑھتے ہیں، بخشش طلب کرتے ہیں، استغفر اللہ و اتوبو الیہ، اتوبو یتوبو سے بنے مضارع، الیہ تو توبہ کرنا، بخشش طلب کرنا اپنے رب سے۔ اور اگر یہ علیہ کی پریپوزیشن کے ساتھ آئے گا، علیہ کی پریپوزیشن کے ساتھ، اعلیٰ کی، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی کا اپنے بندے کی توبہ قبول کرنا، جیسے کہ سورۃ البقرہ میں فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ، بس اس نے ان کی توبہ قبول کر لی آدم علیہ السلام کی، ٹھیک ہے جی، فتاب علیہ، تو تابا الیہ جب آئے گا تو توبہ کرنا، تابا علیہ اللہ سبحانہ وتعالی کا اپنے بندے کی توبہ قبول کر لینا۔ تو توابن جو ہے بہت توبہ قبول کرنے والا، واحد کا صیغہ، اللہ سبحانہ وتعالی بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگر اس کا جمع بنا توابونا تو یہ بندوں کے لیے بھی آتا ہے، بہت توبہ کرنے والے، ٹھیک ہے جی، بہت توبہ کرنے والے۔ جیسے کہ ایک حدیث میں ملتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاء، ہر بنی آدم خطا کار ہے، وخیر الخطائین، اور ان میں بہترین خطا کرنے والے جو ہیں وہ کون ہیں؟ التوابون، بہت توبہ کرنے والے۔ غلطی تو ہر کسی شخص سے ہو جاتی ہے، لیکن وہ بہترین ہے، غلطی تو ہر کسی سے ہو جائے گی، بہترین وہ ہے جو بہت توبہ کرنے والا، غلطی ہو جائے تو فوراً رجوع کرے، اپنے رب سے توبہ کرے۔ یہی مقصود ہے انسان سے کہ توبہ کرے، وہ اپنے رب سے رجوع کرے اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگے مسلسل۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب یہ حکم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، فسبح بحمد ربک واستغفر، تین حکم، تسبیح، حمد اور استغفار، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم پہ عمل کرتے ہوئے، عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ مبارکہ کے نزول کے بعد کوئی نماز ایسی نہیں پڑھی جس کے رکوع یا سجدے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا نہ مانگی ہو، جو دعا ہے سجدے اور رکوع دونوں کے لیے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم تسبیح، وبحمدک سبحانک اللہم وبحمدک حمد بیان کرنا، دوسرا حکم اللہم اغفر لی، تو مجھے بخش دے، یہ بخشش کی دعا ہے اسی مادے سے عین فارا کے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو اپنی رکوع اور نماز میں پڑھا مسلسل، اللہ تعالیٰ کے اس حکم پہ عمل فرماتے ہوئے، اور یہ دعا مسنون ہے رکوع اور سجدے کے لیے، ہمیں بھی یاد کرنی چاہیے کہ سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ کے ساتھ ہم یہ دعا بھی پڑھیں۔ بہت چھوٹی سی دعا ہے، بہت ہی خوبصورت دعا ہے، اپنے رب کی تسبیح ہے، حمد ہے، اور اس سے بخشش ہے۔
سبحانک اللہم ربنا سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ بہت ہی خوبصورت دعا ہے، یاد کریں اور اس کو رکوع اور سجدوں میں پڑھا کریں، مسنون ہے یہ دعا رکوع اور سجدوں میں پڑھنا۔ اب دیکھیے جناب، اس سورہ مبارکہ سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ جب بھی انسان کوئی نیکی کا عمل کرے اس کے بعد اس کو استغفار کرنی چاہیے، کیونکہ ہم لوگ تو بہت ہی کمزور انسان ہیں۔ جب ہم نیکی کرتے ہیں تو اس میں غلطیاں ہو جاتی ہیں، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، نماز پڑھتے ہیں اس میں غلطیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، توجہ نہیں ہے، خشوع نہیں ہے، خضوع نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی اور نیکی کا کام ہے اس میں ہمیں شیطان بہکاتا ہے اور ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو نیکی کا کام کرنے کے بعد استغفار کرنا چاہیے۔ جیسے کہ یہاں پہ بھی دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ کا جو مشن ہے وہ پورا ہو گیا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم ذمہ داری سونپ کر بھیجا اس دنیا میں، پوری دنیا کو اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے، اور وہ آپ کا مشن پورا ہو گیا ہے۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تسبیح حمد اور استغفار کیجیے۔ تو توبہ جو ہے وہ ہر نیک عمل کے بعد کرنی چاہیے۔ اس کی کئی ہمیں دلائل ملتے ہیں، جیسے کہ ہر فرض نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سب سے پہلا عمل ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ سے توبہ کرنی ہے نیکی کے بعد۔ اسی طرح آپ دیکھیے جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کی ہے، ٹھیک ہے جی، تو بھی یہ دعا مانگی ہے، ٹھیک ہے جی، وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، توبہ کی ہے کیونکہ انسان ہے۔ تو یہ انبیاء علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے حج میں بھی عرفات کے بعد جو حکم ہے سورۃ البقرہ میں ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم، ٹھیک ہے جی، اور ہر یعنی نیکی کے اسی طرح ہم کفارۃ المجلس جو پڑھتے ہیں، وہ دعا جو ہم اپنی کلاس کے آخر میں بھی پڑھتے ہیں، ہر مجلس کے بعد وہ پڑھنی چاہیے، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، اس میں بھی استغفار ہے اور توبہ ہے۔ تو یہ عمل انسان کو کرنا چاہیے۔ اسی طرح آپ کو بہت مقامات میں ملے گا، ٹھیک ہے جی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن میں 100 سے زیادہ دفعہ یا 100 دفعہ استغفار کیا کرتے تھے۔ تو ہمارا کیا معاملہ ہونا چاہیے؟ کثرت کے ساتھ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد اور توبہ کرنا چاہیے۔ انسان تو کمزور ہے، اس سے گناہ ہو جاتے ہیں، اور اب جو کل سے یا پرسوں سے انشاءاللہ دن شروع ہو رہے ہیں، ذی الحجہ جو مہینہ حج کا ذی الحجہ، اس کے جو پہلے 10 دن ہیں، یہ افضل ترین دن ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک پوری دنیا میں، ٹھیک ہے جی، افضل ترین دن۔ سورۃ الفجر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی قسم بھی کھائی ہے، والفجر ولیال عشر، یہ 10 دن جو ہے ان 10 دن کی راتوں کی افضل ترین راتیں جو ہیں وہ رمضان کی آخری 10 راتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو پسند کر لیا ہے، اور ان میں لیلۃ القدر ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ افضل ترین دن جو ہیں وہ اس عشرے کے ہیں جو اگلا مہینہ ذی الحجہ کا آ رہا ہے، اس کے جو پہلے 10 دن ہیں، ان میں جو عمل ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ پسند ہے، جہاد سے بھی زیادہ۔ صحابہ اکرام کو جب یہ بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ نے پوچھا جہاد سے بھی زیادہ؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں جہاد سے بھی زیادہ، سوائے اس کے جو اپنا مال اور اپنی جان لے کے جائے جہاد میں اور واپس کچھ بھی نہ لے کے آئے، یعنی شہید ہو گیا، وہ تو افضل سب سے، لیکن اس کے علاوہ جو شہید نہیں ہوا تو جہاد سے بھی زیادہ محبوب عمل ان 10 دنوں میں ہے۔ ان 10 دنوں میں ہمیں اپنے اعمال پہ فوکس کرنا ہے، فوکس کے ساتھ، یعنی جس طرح ہم آخری 10 راتوں کی تیاری کرتے ہیں رمضان میں، تیاری کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں،
ویسے ہی ان 10 دنوں کی تیاری بھی ہونی چاہیے ہماری پلان کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. افضل ترین دن ہے، ذکر کرنا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. علماء نے بیان کیا کہ یہ جو 10 دن ہیں ان میں تمام عبادات اپنی بہترین فارم میں جمع ہو گئی ہیں. نماز، ذکر، قربانی، صدقات، روزے متواتر، یعنی ان 10 دنوں میں 9 دنوں میں 10واں تو عید کا دن ہے، اس دن روزہ نہیں رکھنا. جو 9 دن ہے یوم العرفہ تک روزے زیادہ سے زیادہ متواتر پورے 9 دن بھی رکھیں. قربانی اور حج یوم العرفہ یہ سب ان 10 دنوں میں موجود ہے. ٹھیک ہے جی. اور کسی 10 دن میں ایک ساتھ موجود نہیں ہے، کیونکہ حج تو انہی دنوں میں اور قربانی بھی انہی دنوں میں. تو یہ وہ 10 دن ہیں جو اللہ کو سب سے محبوب ہیں، اور ان میں عمل ہمیں اللہ کی رضا کے لیے زیادہ سے زیادہ کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ ذکر کرنا ہے. اور ذکر سب سے بہترین تلاوت ہے کلام پاک، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت، اللہ تعالیٰ کی تسبیحات، حمد، تکبیرات جو کہ مسنون صحابہ سے ثابت ہیں، تکبیرات، صدقات، روزے جتنے رکھ سکیں. تو یہ اعمال ہیں جن پہ فوکس کرنا ہے. اور پھر یوم العرفہ کا روزہ جس کے بارے میں بہت بڑی فضیلت ہے کہ سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں ایک دن کا روزہ رکھنے سے. اسی طرح قربانی یوم النحر، وہ دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے. تو یوم النحر 10 ذی الحجہ کا دن، 10 ذی الحجہ، قربانی اور تکبیرات ایام تشریق تک جو جاری رہیں گے اثر کی نماز تک، 13ویں ذی الحجہ کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ایام التشریق ہے یعنی 11، 12 اور 13 یہ کھانے اور پینے کے دن ہیں. ٹھیک ہے جی. ان میں قربانی ہوتی ہے، لوگ کھاتے ہیں پیتے ہیں، کھانے پینے اور اللہ کے ذکر کے دن. ٹھیک ہے جی. تو ہم لوگ کھانے پینے اور ملنے ملانے میں اور عید منانے میں تو مصروف ہوتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، مسلمانوں کی نشانی. لیکن اللہ کا ذکر بھی ساتھ ساتھ کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. اللہ کا ذکر بھی ساتھ ساتھ کرنا ہے، اس کو نہیں بھولنا، اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے. اور جو لوگ قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں انشاءاللہ ان کے لیے ضروری ہے، لازم ہے ان پر کہ وہ آج اپنے بال اور ناخن تراش لیں، کیونکہ پھر جو اگلے 10 دن ہیں ان میں بال تراشنا اور ناخن تراشنا نہیں الاؤڈ جب تک قربانی نہ کر لیں. تو آج کا دن ہے ہمارے پاس، مغرب سے پہلے پہلے اگر آج چاند ہوتا ہے، ویسے آج جو اسٹڈی ہے اس کے حساب سے چاند ہونے کی جو چانس ہے بہت کم ہے، لیکن پھر بھی احتیاط کے طور پہ اگر ہو گیا، کیونکہ صرف اللہ جانتا ہے کہ ہوگا یا نہیں ہوگا حتمی طور پر، تو اس لیے احتیاط کے طور پہ مغرب سے پہلے ہمیں بال اور ناخن وغیرہ کاٹ کے ریڈی رہنا چاہیے اس آخری 10 دن کے ریسیپشن کے لیے. جی جناب، کسی ساتھی کا کوئی سوال ہے اس سورہ مبارکہ کے انالیسس میں تو پوچھ لیجیے. کامران اس کی ایک سلائیڈ لے لیجیے. جی منور، ایک بات پوچھنا تھا، وہ جو جی ناخن اور بال کٹوانے کی بات کر رہے تھے، وہ جی 10 تاریخ کے بعد کٹ کرنا ضروری ہے، نہیں بھی کر سکتے؟ نہیں، قربانی کی بات کرنا ضروری ہے یا نہیں بھی کر سکتے تو کوئی پرابلم نہیں ہے؟ نہیں کرنا تو چاہیے نا، کیونکہ اگر 10 دن بعد بھی، کیونکہ 10 دن میں جو بال ہیں وہ بہت بڑے ہو جاتے ہیں اور ناخن بھی بہت بڑے ہو جاتے ہیں. تو اگر 10 دن بعد نہیں کریں گے تو پھر وضو میں حرج ہوگا، ناخن بڑے ہو جائیں گے، وضو صحیح نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو وہ ضروری ہے، کر لینے چاہیے. یعنی قربانی جیسی ہو جائے، اب کچھ لوگ 11 کو قربانی کرتے ہیں تو پھر وہ 11 کو کر لیں گے، کچھ لوگ 12 کو کرتے ہیں وہ 12 کو کر لیں گے، کوئی حرج نہیں ہے. یعنی جب قربانی کر لیں آپ 10، 11، 12، 13 کی اثر سے پہلے بھی کر سکتے ہیں قربانی. ٹھیک ہے جی. تو ان دنوں میں جیسے ہی آپ قربانی کر لیں، 10 کو، 11 کو، 12 کو، 13 کو قربانی کرتے ہی آپ اپنے ناخن کاٹ لیجیے اور بال بھی کاٹ لیجیے. ٹھیک ہے جی. کیونکہ کچھ بال ہمارے جسم میں ایسے ہیں جن کو کاٹنا ضروری ہے، ورنہ گندگی ہوگی، نماز بھی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے جی. تو 13 دن سے زیادہ تو ویسے ہی نہیں کرنا چاہیے، تو قربانی کرتے ہی کاٹنے ضروری. جی جزاک اللہ. سر یہ کوشچن تھا کہ تسبیح اور حمد میں کیا فرق ہے؟ جی، تسبیح جو ہے وہ سبحان اللہ اور حمد جو ہے وہ الحمدللہ. ٹھیک ہے جی. تسبیح جو ہے وہ سبحان اللہ، اللہ کی پاکی، اور الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد. ٹھیک ہے. جو ہم کہتے ہیں سبحان اللہ تو وہ تسبیح ہے، اور حمد جو ہے وہ ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے جی.
اور یہ 4 کلمات ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے جی. تو جو سبحان اللہ ہے اس کو کہتے ہیں تسبیح، الحمدللہ کو کہتے ہیں تحمید، ٹھیک ہے جی، حمد کرنا، اور اللہ اکبر کو کہتے ہیں تکبیر، یعنی اللہ کی بڑائی بیان کرنا، اللہ اکبر، اور لا الہ الا اللہ کو تحمیل، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کرنا، لا الہ الا اللہ. یہ 4 کلمات ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہیں. کسی بھی ترتیب سے پڑھیں کوئی حرج نہیں ہے. پہلے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، کوئی بھی ترتیب ہو کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جناب. اور کسی ساتھی کا کوئی سوال؟ کسی ساتھی کا؟ ٹھیک ہے جی. تو انشاءاللہ ہماری نیکسٹ کلاس اور اس کی نیکسٹ کلاس بھی ہو جائے گی نیکسٹ ویک میں، عشرۃ ذی الحجہ میں. اس کے بعد انشاءاللہ ہم لوگ بریک لیں گے عید کا، اور پھر انشاءاللہ واپس آ جائیں گے. تو 2 کلاسز انشاءاللہ ہماری عید سے پہلے ہو جائیں گی انشاءاللہ. واللہ عالم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.